اسلام صاحب موجود ہیں، آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت حضرت سے ہیں آپ؟ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ تعالیٰ، بہت خوشی ہوئی ہے آپ بھائیوں کو دیکھ کے، اور ماشاء اللہ ویری امیزنگ اسٹریم، اینڈ آئی ایم ویری امپریسڈ ماشاء اللہ تعالیٰ کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں دین اسلام کی، ماشاء اللہ تعالیٰ اٹ از ماشاء اللہ آؤٹ اسٹینڈنگ ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو میں یہی کچھ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ اتحاد امت پر کام کر رہا ہوں جی، مفتی جو ہے شمائل بھائی، تو مفتی یاسر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا اچھا السلام اچھا علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں۔ ماشاءاللہ اپنے مسلمان بھائیوں سے، خاص کر کے علماء کرام سے یعنی کہ سیکھنے کا اور دیکھنے کا مجھے موقع میں جو مل رہا ہے ابھی تک سٹیل، تو ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے واللہ کہ ماشاءاللہ، ابھی اللہ تعالیٰ آپ کی جہود کو کامیاب کرے اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں برکت دے۔ آپ نے بڑی اچھی خبر سنائی کہ آپ ماشاءاللہ اتحاد امت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہمارے بر صغیر کے ممالک میں اور خصوصاً پاکستان میں اس کی سخت ضرورت بھی ہے، اور جی یہ کام اگر اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ویسے مطلب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کیسے کام کرتے ہیں، تھوڑا سا بتائیں تاکہ ہم بھی پھر کچھ سیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ ہے کہ جیسے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، جی یہ اتحاد امت پر انہوں نے جو کام کیا ہے پاکستان میں، ماشاء اللہ تعالی اپنی مثال آپ ہیں۔ تو ایک علمی اختلاف رکھتے ہوئے، یعنی کہ کسی حاضر کے جو اپنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہے، یا مسلک سے ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبند ہیں، بریلوی ہیں، تو ان سے ملنا جا کے، اور میرا یہ ایکچولی تھا کہ ہم امت بن کر چلیں، ایک ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ اور ہاں، نہیں ماشاءاللہ، نظریاتی اعتبار سے تو میں آپ سے 1000 نہیں 1,00,000% متفق ہوں۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ طریقہ کار، چونکہ ظاہر ہے کہ جب اتنی فرقے بندیاں ہیں، ہر ایک آدمی اپنی سوچ کر چل رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میری ہی بات آگے رہنی چاہیے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی اتحاد امت کا نعرہ لے کر کھڑا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ مولانا طارق جمیل تو ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بہت بڑی عظیم شخصیت ہے ہمارے دور کی۔ تو آپ مطلب کیسے، اس کا کیا منہج ہے، کیسے لے کر آگے چل رہے ہیں تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ جی جی جی، وہ ایسے لے کے چاہ رہے ہیں جی کہ ملاقات کے لیے جاتا ہوں جی کہ پہلے تو رابطہ کرتے ہیں علماء کرام سے، ان کے جو ہوتے ہیں ایڈمن ہوتے ہیں یا مینیجر ہوتے ہیں، اور وہ علماء کرام باقاعدہ پوچھتے ہیں آپ نے کس سلسلے میں ملنا ہے، تو میں یہی کہتا ہوں جی کہ آپ کی زیارت کرنی ہے اور اتحاد امت کی نسبت سے ملنا ہے، کہ جیسے کہ ایک مثال ہے چھوٹی سی، کہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جو ہیں سب جنتی ہیں، کل وعد اللہ الحسنہ۔ تو اس میں اہل سنت میں جو اہل سنت سے جن کا تعلق ہے، کسی بھی یعنی کہ بریلوی ہیں، اہل دیوبند، اہل حدیث ہیں، تو وہ اس پر ان کا یعنی کہ ایمان اعتقاد ہے، تو اس سلسلے میں پھر میں سٹیپ اٹھاتا ہوں، ملتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں موسٹ ویلکم، آپ آئیں اور اس پر آپ بات کریں، اور آپ ہماری بلکہ آپ کی ساتھ تائید بھی ہے، آپ اس ڈانس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایکچولی اتحاد امت، اس وجہ سے میں یعنی کہ میں رہا ہوں۔ باقی یہ تھا کہ یہ ایک موضوع نا تو جی، میرے خیال سے اہل سنت میں اختلافی ہے بھی نہیں، اس پر کیا اختلاف ہے؟ یعنی یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے کل وعد اللہ الحسنہ، یہ تو بالکل ایک دم یعنی اجماعی مسئلہ ہے اہل سنت کا۔ اہل سنت کیا پوری امت کا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ میں سمجھا نہیں یہ بات آپ نے کیوں فرمائی۔ یہ اس لیے فرمائی، اس لیے عرض کی ہے کہ بعض کچھ ایلیگیشنز تھے میری ذات کے اوپر، اور اچھا، کسی والے سے کہ بھی آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا سٹانس ہے،
تو میں کہ جی میرا تو سٹانس وہی ہے جو قرآن پاک میں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کل وعد اللہ الحسنہ. تو اسی نسبت سے ہم جب ایک ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ تو ہماری پہلے یعنی کہ ہمیں تو جو ہے بچپن سے گھٹی میں یہ بتا دیا کہ تمام صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی ہیں, اللہ ان سے راضی ہوا ہے, بلکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو جی جی اس سلسلے میں نا جی حضرت کی ملاقات ہے. باقی ایک چیز ہے ایڈ کرنی تھی کہ ابھی ایک ہفتے پہلے میرا ایک ایتھیسٹ ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جانتے ہیں ادھر اس سوشل میڈیا میں آتے ہیں, بہت فیمس ہیں. تو اب میں ان کے چینل پر جا کے میں نے ان سے ایک سمپل سے کوشچنس کیے کہ یہ بتائیں کہ زمین آسمان کیسے بن گئی, اس کا ریفرنس, بجائے کہ وہ ریفرنس دینے کے انہوں نے اسٹریم سے آؤٹ کر دیا. یہ دیکھیے ایتھیسٹ کہتے ہیں ہم سے کوئی بات نہیں کر سکتا, مگر وہ میرے خیال سے یہ جو مفید گفتگو چل رہی تھی نا وہ دوسری طرف چلی گئی. ایتھیسٹوں کا ان کو خدا غارت کرے, ان کا تو ہاں تذکرہ ہی کیا. بے شک وہ آپ جو طریقہ کار فرما رہے تھے نا, میں اسی پر بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کا نام لیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی, میں کبھی پاکستان نہیں گیا ہوں, لیکن جہاں تک میں علماء سے واقف ہوں خصوصاً اہل سنت کی طرف, مولانا طارق جمیل صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ان کے بارے میں کبھی ہم نے نہیں سنا کہ وہ کسی کے خلاف بول رہے ہوں. جی بے شک تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یعنی اس کو قابل تقلید بنایا جا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل. میں جی بس آپ سے علماء کرام ہے ماشاء اللہ, آپ تشریف فرما ہیں, کہ گزارش کروں گا آپ میری لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے لے, اتحاد امت پر کام لے لے, کیونکہ میری نیت صاف ہے. اور میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں آپس میں جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کو ہوا دے کر انتشار ڈالا جائے. اللہ کا کرام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے حجت ہے, اور علماء کرام ماشاءاللہ ہر مکتب میں ہمارے یہاں مستند. انڈیا میں بھی کچھ اختلافات ہیں مسلمانوں میں, اور دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں. اور ہمارا جو طریقہ کار ہے, چونکہ بہرحال ہم بطور اقلیت کے بھی رہتے ہیں, تو ایک ہمارے یہاں اتحاد کا جو احساس ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے. اور ہم اس چیز پر عمل اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی تردید نہیں کرتے. اور ماشاء اگر اللہ. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو تب سے جو نوجوان علماء ہیں ان میں یہ احساس بہت تیزی کے ساتھ رواج پایا ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی کسی کی تردید کر رہا ہے, چاہے وہ دیوبندی بریلوی کی کر رہا ہو, بریلوی دیوبندی کی کر رہا ہو, یا اہل حدیث دوسرے لوگوں کی کر رہے ہوں, یا دیوبندی اہل حدیث کی جو بھی فرقواریت کہیں ہوتی ہے, تو جی ہم جی اس جی کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ بھئی یہ سارے جو مسائل ہیں یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, اب ان کے اوپر کتنی بات کرو گے, ایسی کون سی نئی چیز تم پیدا امت کو دے دو گے, اور اگر تم نے مان لو ان کی تردید کر بھی دی تو کیا ہوگا, کیا یہ سارے کے سارے توبت اللہ کر کے تمہارے ساتھ ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. تو اتحاد اس طرح تو نہیں ہو سکتا. اتحاد کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کو برداشت کر کے کمپرومائز کریں. ہاں اپنے نظریے پہ چلتے رہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپنے نظریے کو تھوپیں گے تو اتحاد نہیں ہو سکتا. یعنی اگر آپ مناظرے کریں گے, اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں میری ہی بات سچ ہے, تو پھر اتحاد نہیں ہو سکتا. کیا خیال بے ہے؟ شک بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی اس بات پہ 100% ایگری ہوں. ڈاکٹر شجاع الدین صاحب, شاید آپ نے نام سنا ہو, ڈاکٹر اسرار صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں, کراچی ہوتے ہیں. تو ان میں سے آپ کی میرا بات بیچ میں کاٹ کے کہتا ہوں کہ آپ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں وہ یہ کہ آپ کا ماشاءاللہ انجینئر صاحب سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور میری خواہش ہمیشہ سے یہ رہی انجینئر صاحب کے تعلق سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں, اور جتنا بڑا پلیٹ فارم ان کے پاس ہے, اور جو بیک گراؤنڈ ان کا ہے, یعنی وہ انجینئر بھی ہیں اور دینی علم بھی رکھتے ہیں, ماشاء اللہ زبردست بیان کی ان کو صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اگر یہی صلاحیتیں مثلاً وہ الحاد اور ارتداد کے خلاف استعمال کرتے تو اس وقت جو ہے صورتحال بہت حد تک کے مختلف ہوتی. لیکن میں آپ کے توسط سے ان کو یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا, آپ یقیناً ان کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کی شاید ترجمانی بھی کرتے ہوں گے, اور شاید آپ ان کے منہج کو صحیح بھی سمجھتے ہوں گے. لیکن اگر مجھے ایسا لگتا ہے باہر سے بیٹھ کر کہ ان کے منہج سے
اتحاد کبھی قائم نہیں ہو سکے گا، اختلاف مزید بڑھ جائے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ انجینئر صاحب کے بعد ایک نیا فرقہ امت کے اندر جنم لے لے. تو یہ سارے خدشات ہیں. تو میں یعنی اتحاد کی ایک صورت یہ تو ہو سکتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جو دیوبندی کر رہے وہ کریں، جو بریلوی کر رہے وہ کریں، ہم اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم اپنے طور پر کریں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی تو بھی غلط، تو بھی غلط، تو بھی غلط، ساری دنیا غلط، میں صحیح، تو بتائیے اتحاد کیسے ہوگا قائم؟ جی جی بالکل، آپ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں. پہلی بات تو ہے کہ انجینئر صاحب کا میں نمائندہ نہیں ہوں، آپ کا بھی میں شاگرد ہوں، ان کا بھی شاگرد ہوں، مفتی طارق صاحب کا بھی شاگرد ہوں، تقی عثمانی صاحب کا بھی شاگرد ہوں. آپ کی بات میں وزن ہے ماشاء اللہ تعالی، اور آپ نے جو پیغام دیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تک، یہ انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اور ضرور اس پر آپ بات کریں، آپ اپنا سٹانس رکھیں ان تک کہ یہ ہمارا آپ سے، یعنی کہ ہمارا یہ سٹانس ہے. باقی میں آپ کی بات کی قدر کرتا ہوں، اور آپ نے جو بڑی پیاری بات شروع میں فرمائی ہے کہ برداشت کرنا ہے، یعنی کہ مناظرے نہ ہوں، حوصلہ شکنی نہ کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، امت بن کر چلیں. جو میں بار بار یہی عرض کروں، مولانا طارق جمیل صاحب حافظ اللہ تعالی، انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالی، بلکہ مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی پتہ ہے کہ 2019 میں ملاقات جو ہوئی تھی طارق جمیل صاحب کے ساتھ انجینئر صاحب کی، وہ میں نے کروائی تھی اور حیدر نقوی صاحب ہیں انہوں نے کروائی تھی، تاکہ اتحاد امت کو ہم فروغ دیں، اور علمی اختلاف رکھتے ہوئے آپس میں محبت، آپس میں پیار، یہی جو ہے اس چیز کی ضرورت ہے ہمیں بہت زیادہ. اپنے مفتی صاحب کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے اس پر؟ نہیں، میں تو بالکل آپ کی بات کی نظریاتی اعتبار سے میں نے پہلے ہی کہا کہ 1,00,000% تائید کرتا ہوں. بس یہ کہ میں نے اسی لیے طریقہ کار جاننا چاہا، تو چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے اور ماشاءاللہ آپ کا چونکہ اٹھنا بیٹھنا جہاں تک مجھے معلوم ہے انجینئر صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے میں جی نے جی آپ کے توسط سے ان کو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے اپنے جس جو بھی ان کا میدان ہے، انہوں نے اس میں جتنا کام کر لیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرورت سے زائد ہے. اور وہ خود بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی اب اس کی ضرورت نہیں ہے. جس چیز کی ضرورت ہے اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو ادھر لگائیں تو اس میں امت کا فائدہ ہوگا، ورنہ امت کا انشاءاللہ. نقصان ہے. میں آپ کی بات کی بالکل، آپ ہمارے سر آنکھوں پر، آپ کی جو رائے ہے میری سر آنکھوں پر ہے، اور آپ کی رائے انشاءاللہ انجینئر صاحب تک جائے گی انشاءاللہ، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی اپریشیٹ کریں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو اس پر اس کی جزائے خیر دے. بس آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بس دین کا کام لے لے، اتحاد امت پر کام لے لے. یہ میرے آپ اللہ سے تعالی ہم موت. سب کو دین کا خادم بنائے اور دین کا کام لیتا رہے اور اسی طرح اٹھائے. آمین آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. جزاک جزاک اللہ. اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ وعلیکم جی السلام، آئندہ بھی ضرور تشریف لائیں آپ. جزاک اللہ. جی 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 ضرور، جی ضرور، جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم لوگ اسٹریم کے اختتام